تو یہ پیراڈائم چینج سے مطلب یہ ہے کہ اب یہ تھوڑا سینٹر اورینٹیڈ ہو گیا ہوا ہے. پہلے پاکستان افیئرس ہسٹری اورینٹیڈ تھا, تو ہم بھی اسی طرح ہی تیاری کریں گے. اسٹوڈنٹ پاکستان افیئرز میں فیل کیوں ہوتے ہیں, یہ میں چاہتا ہوں کہ اب آپ کچھ چیزیں پین کاپی نکال کے لکھیں کہ پاکستان افیئرز میں لڑکے فیل کیوں ہوتے ہیں, اور پھر یہ میں آپ کو آگے سلیبس کے باہر پوری ڈیٹیل سے بتاؤں گا بھی کہ اس میں نمبر لینے کے کیا طریقے ہیں. واپس آ جائیں جی. اچھا, اب ہم آتے ہیں جناب آپ کا ڈفرینٹ ٹائپس آف کوشچنس کے اوپر. یہ میں نے سلائیڈ اس لیے دی ہے, اپیرنٹلی اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا سر یہ تو آپ نے بڑے بچوں والی چیزیں لکھی ہوئی ہیں, لیکن نہیں, یہ بچے سوال ہی سمجھ نہیں پا رہے. یہ جو ننے منے بچے ہمارے لیکچر سن رہے ہیں, یہ سوال پیپر میں سمجھ ہی نہیں آتا کہ پوچھا کیا جا رہا ہے. فار ایگزامپل, میں آپ کو ایک کوشچن ہے, آپ کے سامنے یہ کوشچنز لکھے ہوئے ہیں. ایک سوال آتا ہے ایکسپلین دی آئیڈیالوجی آف پاکستان, یہ آپ سب سے اوپر دیکھ رہے ہیں ایکسپلین لکھا ہوا ہے. تو ایکسپلین دی آئیڈیالوجی آف پاکستان کا جو آنسر ہوگا وہ ڈفرینٹ ہوگا اگر وہ آپ سے یہ پوچھ لیں کہ کرٹیکلی اینالائز دی آئیڈیالوجی آف پاکستان. اب آپ کا آنسر ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان, لڑکے پڑھتے ہیں جی آئیڈیالوجی آف پاکستان, ٹھک کر کے جی آ جاؤ جی آئیڈیالوجی آف پاکستان, لو جی شروع کرو. آئیڈیالوجی از میڈ اپ آف 2 words آئیڈیاز اینڈ لاگوس, اور فرینچ نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, دنیا میں آئیڈیالوجیز نے, ٹھک کر کے. نہیں بھائی, اگر وہ آپ سے ایکسپلین کرنے کا کہہ رہا ہے تو کچھ اور جواب ہے, اگر وہ آپ سے کرٹیکلی انالائز کرنے کا کہہ رہا ہے تو کچھ اور جواب ہے, اگر وہ آپ سے کہہ رہا ہے کمپیئر کریں آئیڈیالوجی آف پاکستان ود دیٹ آف اسرائیل, تو پھر آپ کا جواب فرق ہو جائے گا. اس لیے یہ میں نے آپ کو ٹاپکس بتائے ہیں, یہ جو آپ کو میں نے حکم احکامات لکھے ہیں, یہ بہت سارے آرڈرز ہیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں, یہ پاکستان افیئرز میں آپ کو دیے جاتے ہیں. آپ کو حکم دیا جاتا ہے جی ایکسپلین دس یا ڈسکس دس یا کمنٹ آن دس, اور ان سب کا جواب مختلف ہو جاتا ہے بے شک ٹاپک وہی ہو. اور لڑکے اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں, وہ صرف ٹاپک دیکھ کے شروع کر دیتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ آپ بور نہیں ہو رہے ہوں گے. لرن رائٹ ناؤ کی پہ لیکچرز لینے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ تھک گئے ہیں تو آپ میرا منہ بند کر سکتے ہیں, اور آپ جب مرضی کلک کریں آپ میرا منہ کھول سکتے ہیں. آپ کلک کریں بند ہو جائے گا, کلک کریں گے پھر شروع ہو جاؤں گا. تو اور اگر آپ نے پانی پینا ہے, کھانا کھانا ہے, کہیں بھی جانا ہے, آپ اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. کلاس میں آپ کو یہ فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے, اس لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا ری اورینٹ کریں اور آن لائن سسٹم پہ آنا شروع کر دیں. فیوچر اب ورک فرام ہوم پہ ہی ہے, فیوچر اب آن لائن کے اوپر ہے. اپنی ٹریننگ بھی کریں. اب وہ جو ہے نا کہ میں صرف کتاب سے ہی پڑھتا ہوں, اور میں تو ٹیچر کو سامنے ہی دیکھ کے پڑھتا ہوں, اور میں تو ٹیچر کو کلاس کے بعد جب تک اس کا سر نہ کھا لوں یا اس سے جوتے نہ کھا لوں تو میں پڑھ نہیں سکتا. یہ اب آپ کو بیہیویئر چینج کرنا پڑے گا. واپس آتے ہیں جی ڈفرینٹ ٹائپس آف کوشچنس کے اوپر. اگر یہ آپ جو سوالات پڑھ رہے ہیں, میں نے آپ کو بتایا کہ یہ احکامات ہیں, دیز آر دی آرڈرس. وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ کین یو پلیز ایکسپلین, وہ آپ کو کہتا ہے ایکسپلین. تو اس لیے میں ان کو آرڈرس کہہ رہا ہوں. اور جب بھی آپ نے سی ایس ایس میں پاکستان افیئرس کا پاس پیپر دیکھیں گے تو اس میں ہر سوال کے 2 حصے ضرور ہوں گے, 2 احکامات آپ کو دیے جا رہے ہوں گے, 2 آرڈرز, یا ایکسپلین یا گیو این اکاؤنٹ یا ایلوسیڈیٹ یا ڈیفائن یا ڈیلینیٹ. یہ کہیں نہ کہیں سوال کے اندر 2 حصے ضرور ہوں گے. بہت ہی کم ہوتا ہے کہ ایک وہ سیدھا سیدھا سوال پوچھ لیں. اب تو وہ سیدھا سیدھا سوال پوچھنے کی رسم ہی ختم ہو چکی ہوئی ہے. اب تو وہ ایسا ٹوسٹ کر کے سوال پوچھتے ہیں کہ لڑکے کو آتا ہوتا ہے لیکن وہ سوال کی گھمن گھیریوں میں گھوم جاتا ہے اور اس کو سمجھ ہی نہیں آتی. فار ایگزامپل, اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, ایک 2008 کا یا 9 کا یہ پیپر ہے, اس میں انہوں نے کہا, ایک سوال ہے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اس میں انہوں نے کہا کہ جی ڈسپائٹ لیونگ ٹوگیدر فار سینچریز ہندوز اینڈ مسلمس ڈیولپڈ آؤٹ ایز ڈفرینٹ کلچرز, کمنٹ. اس طرح کا سوال تھا کچھ میرے ذہن میں جو آ رہا ہے, کہ وہ سٹارٹ ایسی ہوتا ہے کہ ہزاروں سال اکٹھے رہنے کے باوجود بھی مسلمان اور ہندو کیوں فرق ہیں, اس پہ کمنٹ کریں. اب اس پہ لوگ آئیڈیالوجی پاکستان لکھنا شروع کر دیں گے, لیکن نہیں, اس میں وہ پوچھ رہا ہے کہ جو ہم اکٹھے رہے ہیں پہلے یہ بتائیں کہ اکٹھے رہے ہیں تو کیا کیا چیزیں کامن ہیں, یہ بھی ضرور بتائیں. کہ یار ہماری زبان بھی کامن ہے, کلچر میں بھی بہت سے ایلیمنٹس کامن ہیں, ٹھیک ہے, ہسٹری ہماری فرق ہے, لٹریچر ہمارا فرق ہے, ہسٹری میں ہیروز ہمارے فرق ہیں, ریلیجن میں ہمارے فرق ہے, لیکن کئی چیزیں کامن بھی تو ہیں. ہمارے کھانے کے طریقے کیا ہیں, ہمارے کپڑوں کے طریقے کیا ہیں, ہماری شادیوں کے طریقے کیا ہیں, ہماری کوزینس کیا ہیں, ہمارا مسالہ کھانے کا یہ وغیرہ وغیرہ. تو جب تک آپ یہ والا حصہ نہیں ڈالیں گے, کیونکہ سوال میں کمنٹ آیا ہوا ہے, تو کمنٹ میں آپ نے پازیٹیو اینڈ نیگیٹو انالیسس دونوں بتانے. تو یہ آپ کو میں تھوڑا سا آئیڈیا بریف میں کر لوں. اب میں آپ کو باری باری بھی بتاتا ہوں کہ کرنا کیا. جب سوال آئے تو اس کو پڑھنا کیسے ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ سوال میں آپ پڑھیں گے تو آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے کہ اس میں 2 احکامات کیا دیے گئے ہیں, ان کو اٹھا کے سائڈ پہ لکھ لیں.
اور اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو احکامات لکھے ہوئے ہیں ان کو آپ نے کیسے کرنا ہے. فار ایگزامپل نمبر 1 ہے ایکسپلین. ایکسپلین کا مطلب ہے کہ آپ کو جو اسٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے آپ اسی کو ایکسپلین کریں. اس کے اگینسٹ لکھنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے, اس پہ تنقیدی جائزہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو وہ کہہ رہا ہے ایکسپلین, اگر وہ آپ کو ایکسپلین کہہ رہا ہے تو آپ نے اس میں 4 چیزیں ضرور ڈالنی ہیں. یہ لکھ لیں آپ لوگ. اگر وہ کہتا ہے کہ ایکسپلین, تو آپ سب سے پہلے اس جس چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ایکسپلین, اس کی ڈیفینیشن ضرور دیں گے. اگر آپ نے ڈیفینیشن نہیں دی تو آپ کے نمبر کٹ جائیں گے. تو اب آپ کو سمجھ آئی کہ ایکسپلین جب آئے گا تو آپ نے ڈیفینیشنز لکھنی ہے, تو آپ نے تیاری کرتے وقت ڈیفینیشنز کی تیاری بھی کرنی ہے. اگر وہ کہتا ہے ایکسپلین آئیڈیالوجی آف پاکستان, تو فرسٹ آف آل ڈیفائن اٹ. اگر آپ نے پہلے 2 پیراز میں ڈیفائن نہیں کیا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ مارکس لوز کر رہے ہیں. تو آپ ڈیفینیشن ضرور دیں گے نمبر 1, پھر اس کو ایکسپلین بھی کریں گے ڈیفینیشن کو. نمبر 2, آپ جس کانسیپٹ کے بارے میں وہ آپ کو ایکسپلین کہہ رہا ہے اس کے فنکشنز اینڈ کیریکٹرسٹکس ضرور بتائیں گے. فنکشنز کا مطلب یہ نہیں کہ شادی کا فنکشن ہے اور آپ لوڈی ڈال رہے ہیں, اور کیریکٹرسٹکس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو نارملی ہماری کیریکٹرسٹکس ہیں, ہم بڑے کنجوس ہیں, بدتمیز ہیں اور مہمان نواز ہیں وغیرہ وغیرہ. نہیں, فنکشنز کا مطلب یہ ہے کہ اس آئیڈیالوجی یا اس کانسیپٹ کا مقصد کیا ہے, کیا پرپز تھا اس کا, کیا کر رہا ہے یہ, اس کی خصوصیات کیا ہیں. خصوصیات سے مطلب یہ ہے کہ یہ آئیڈیالوجی کس طرح ڈسٹنکٹ ہے, یہ ریلیجن پہ بیس کرتی ہے, لینگویج پہ بیس کرتی ہے وغیرہ وغیرہ. ڈیفینیشن, فنکشنز, کیریکٹرسٹکس اینڈ ایلیمنٹس. ایلیمنٹس بتائیں کہ یہ کن کن چیزوں کو ملا کے ہماری آئیڈیالوجی آف پاکستان بنی ہے. تو آپ بتائیں گے اس میں 2 نیشن تھیوری بھی ہے, اسلامک سسٹم بھی ہے, ہسٹری بھی ہے, اکنامک انٹرسٹ بھی ہیں, پولیٹیکل انٹرسٹ بھی ہیں, اور پھر جو ہندو مہا سبھا کا رول تھا, ہندو کانگریس کا رول تھا, اس کی وجہ سے فیئرز تھے مسلمانوں کے اندر, اور انگریز کیا چاہتا تھا. تو یہ ساری چیزیں یہ ایکسپلین کے اندر آپ کو لکھنی پڑیں گی اور ان دی اینڈ کنکلوڈ کرنا پڑے گا. تو یہ تو ہو گیا جناب ہمارا ایکسپلین. اگر آئے گا تو یہ لکھنا ہے. اب اگر آ گیا ڈسکس. ڈسکس کا مطلب ہے کہ بحث کریں اور اس میں دونوں سائڈس کے ویو لکھیں. اب اگر آ گیا ڈسکس دی آئیڈیالوجی آف پاکستان, تو آپ یہ بتائیں گے ایکسکیوز می کہ ہندو کیا کہتے ہیں. ہندوؤں کی جو کتابیں ہیں, انڈیا ڈیوائیڈڈ ہے, یا جو انڈین آتھرز لکھ رہے ہیں جو نارملی ہم نہیں پڑھتے, لیکن ان کا پوائنٹ آف ویو بھی ہم لکھیں گے کہ وہ یہ کہتے ہیں. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ یہ کہتے ہیں, آپ یہ لکھیں گے فلاں معجمدار یہ کہتا ہے, وی اسمتھ یہ کہتا ہے, لین پول یہ کہتا ہے, یا وہ انڈیا کے ایک پی ایم تھے, بعد میں پی ایم بھی بنے, انہوں نے بھی کتاب لکھی انڈیا ڈیوائیڈڈ, تو وہ کیا کہتے ہیں, راجندر پرساد صاحب. تو ان کے پوائنٹس آف ویو لکھیں گے اور انہوں نے کیا کہا, اور پھر آپ یہ بھی لکھیں گے قائد اعظم نے کیا کہا, علامہ اقبال نے کیا کہا, اور باقی جو مسلم بڑے بڑے لیڈرز تھے اور انگلش تھے, برٹش تھے, انہوں نے کیا کہا. یہ ساری چیزیں پھر آپ کو لکھنی پڑیں گی. تو ڈسکس کو آپ نے ایسے کرنا ہے. سمجھ آ گئی آپ کو کہ آپ نے اس میں دونوں سائڈس کے پوائنٹس آف ویو بھی لکھنے ہیں, 2 ہیں یا 2 سے زیادہ جتنے بھی پوائنٹس آف ویو ہیں وہ آپ لکھیں گے. اب آ گیا کمنٹ. کمنٹ کا مطلب ہے کہ آپ اپنا تنقید, اپنا تجزیہ آپ خود بھی اس پہ لکھیں گے. آپ اپنی سوچ بھی بتائیں گے کہ آپ کی کیا ہے. ڈسکس میں تو آپ نے بتایا وہ یہ کہتا ہے, وہ یہ کہتا ہے. ایکسپلین میں آپ نے بتایا کہ بکس یہ کہتی ہیں فلاں فلاں. کمنٹ میں آپ خود بتائیں گے کہ آپ کا اپنا کیا تجزیہ ہے. اچھا, اب یہ بڑا ایک ٹرک کوشچن ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جی میں اپنا تجزیہ کا مطلب ہے کہ میں جینونلی اپنا تجزیہ جو میرے دماغ میں آ رہا ہے میں وہ دے دوں. نہیں بھائی, آپ کے جو برائٹ مائنڈ میں آ رہا ہے یہ وہ تجزیہ نہیں مانگ رہے. وہ کہہ تو یہی رہے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ, جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہے پاکستان فیئر میں نمبر کم آ گئے, تو میں نے کہا یار کیا ہوا, کہتا سر میں نے تو اپنا لکھا سارا. تو میں نے کہا یار تم نے اپنا کیا لکھا, کہتا سر وہ سوال یہ تھا کہ کمنٹ آن دی ویژن 2030 آف پاکستان. سوال یہ تھا کہ جو ویژن 2030 منسٹری آف پلاننگ نے ایشو کیا ہے اس کے اوپر آپ کمنٹ کریں. تو اس نے اپنا کمنٹ یہ کیا کہ جی میرے خیال میں 2030 تک ایٹمی وار ہو چکی ہوگی, امام مہدی آ چکے ہوں گے, یاجوج ماجوج آ چکے ہوں گے وغیرہ وغیرہ, یہ باتیں لکھا ہے. اور ملک میں بجلی نہیں ہوگی, اور ایک ایٹم بم پھٹے گا, اور اسلام آباد میں یہ ہوگا, اور کراچی میں یہ ہوگا, اور لوگ ان شہروں کو آ کے دیکھیں گے اور کہیں گے کیا یہاں پر بھی کوئی شہر آباد تھا. تو فیل ہی ہونا تھا اس نے. اور بھائی اپنے مطلب کا یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے تجزیے کا مطلب ہے کہ آپ کی اپنی جو کمینی سوچ ہے یا آپ نے کوئی کانسپریسی تھیوری پڑھی ہے تو آپ وہ لکھیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کی ریکمینڈڈ بکس ہیں جو سلیبس میں ابھی آئیں گی ان میں جو لکھا ہوا ہے ان کے مطابق کمنٹ کریں. تو آپ ان کا ویو پوائنٹ اپنے اون کر کے اپنی زبان میں لکھ رہے ہوں گے. آپ جینونلی کوئی اپنے برائٹ آئیڈیاز نہیں دے رہے ہوں گے. یہ بہت آپ نے دھیان رکھنا ہے. میرا یہ تجزیہ ہے. میں نے ٹیچر سے بھی پوچھا ہے, ہو سکتا ہے کوئی ٹیچرز اس میں آپ میرے سے ڈس ایگری کریں, وہ کہیں کہ نہیں جی آپ ضرور لکھیں, لیکن میں کہتا ہوں بھائی رسک مت لیں. آپ جو جینون ایکسیپٹیبل باتیں کہی جا رہی ہیں انہی کے اندر سے آپ نے کرنا ہے, کوئی آپ نے نیا افلاطون نہیں بننا. اگلا آ جائے جی ڈیفائن.
ڈیفائن کا مطلب ہے کہ آپ نے اب ڈیفینیشن دینی ہے. اگر آپ نے ڈیفینیشن نہیں دی کہ فلاں ڈکشنری میں کیا لکھا ہوا ہے, فلاں انسائکلوپیڈیا میں کیا لکھا ہوا ہے, تو یو آر گون. تو ڈیفینیشن ڈیفائن میں دینی ہے. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب آپ سی ایس ایس کے پیپرز کی تیاری کریں گے نا, تو اس ٹائم پر بھی آپ یہ پہلے سے دیکھ لیں گے کہ یار اگر ایکسپلین آیا تو میں یہ لکھوں گا, ڈیفائن آیا تو میں یہ لکھوں گا. اس لیے یہ اسٹارٹ میں بتانا بڑا ضروری ہے. اچھا جی, ڈیلینیٹ کا مطلب ہے کہ پوائنٹ وائز لکھیں. اگر وہ کہہ رہا ہے ڈیلینیٹ 14 پوائنٹس, تو آپ نے پوائنٹ وائز 14 کے 14 نکات لکھنے ہیں. اگر وہ کہتا ہے ڈسکس 14 پوائنٹس, تو پھر آپ ان پہ ڈسکشن کرتے رہیں گے. ڈیلینیٹ کا مطلب ہے کہ آپ نے لائن میں لائن 8, یہ 3 ورڈ ڈیلینیٹ ہے, لائنز میں لکھنا ہے پوائنٹ وائز کہ جی یہ ہے یہ ہے یہ. تو یہ جب بھی سی ایس ایس میں سوال آتا ہے تو پاکستان فیئر میں 2 حصے ہوتے ہیں, ایک حصے میں ڈیلینیٹ ہوتا ہے اور ایک حصے میں وہ کہتا ہے کہ آپ اس کے بغیر لکھیں. پھر جی آ گیا السٹریٹ جب بھی آئے گا, اگر آ گیا نا السٹریٹ آئیڈیالوجی آف پاکستان, تو پھر آپ نے ریئل لائف ایگزامپلز دینی ہیں. تو آپ السٹریٹ میں بتائیں گے کہ ہم گائے جو ہے اس کا گوشت کھاتے ہیں اور وہ گائے کو خدا مانتے ہیں یا جو بھی وہ اپنی ڈیٹی مانتے ہیں, پوجا کرتے ہیں. یہ ایک ریئل لائف ایگزامپل یا السٹریشن ہے. تو السٹریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ السٹریٹ کر رہے ہوں گے چیزوں کو. ٹھیک ہے جی. پھر ہم آ جائیں ایلوسیڈیٹ کا مطلب ہوتا ہے روشنی ڈالنا. جب بھی آتا ہے ایلوسیڈیٹ جو ہے نا, وہ ہمیشہ اس طرح لکھا جاتا ہے کہ ایلوسیڈیٹ آئیڈیالوجی آف پاکستان ان دی لائٹ آف دی سینگز آف علامہ اقبال اینڈ قائد اعظم. تو آپ نے آئیڈیالوجی آف پاکستان کے اوپر روشنی ڈالنی ہے, لیکن روشنی صرف علامہ اقبال اور قائد اعظم کی سینگز کے مطابق ڈالنی ہے. تو آپ پھر ان کی سینگز کو فوکس کر کے یہ لے کے چلیں گے, ان کے مطابق یہ چلیں گے. پھر آپ اپنی طرف سے باقی چیزیں تھوڑی بہت لکھیں گے, لیکن مینلی آپ جس کہا جا رہا ہے کہ لوسیڈیٹ ان دی لائٹ آف دی سینگز آف قائد اعظم اینڈ علامہ اقبال, تو قائد اعظم اور علامہ اقبال نے 2 نیشن تھیوری کے بارے میں کیا کہا ہے, آئیڈیالوجی آف پاکستان کے بارے میں کیا ہے, ان کی سینگز کو آپ نے ڈھونڈنا ہے, ان کو ایکسپلین کر کے پھر آپ نے سوال میں لکھنا ہے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. کچھ چیزیں شاید آپ کو سمجھ نہ بھی آئیں, کیونکہ نارملی جب کلاس ہوتی ہے تو آپ بچوں کے چہرے پڑھتے ہیں اور بچوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ پوائنٹ سمجھ آیا کہ نہیں آیا, اور پھر بچہ کوئی نہ کوئی سوال پوچھ لیتا ہے جس سے پوری کلاس کو فائدہ ہو جاتا ہے. تو وہ چونکہ یہاں پہ نہیں ہو سکتا, تو آپ کویشچنس میرے سے پوچھ سکتے ہیں, اس میں آپ کے پاس آپشن اویلیبل ہے. گیو این اکاؤنٹ جب آئے گا تو آپ ہسٹری میں جائیں گے. گیو این اکاؤنٹ کا مطلب ہے کہ آپ ہسٹوریکل اکاؤنٹ لکھیں گے کہ ہسٹری کیسے چل رہی ہے. اس طرح ان یور اوپینین یا واٹ آر یور ویوز, یا ہاؤ ڈو یو تھنک, واٹ ڈو یو تھنک, واٹ ول یو اوپائن. تو یہ سارے اس میں آپ اپنے ویوز لکھیں گے. لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اپنے ویوز اپنی اوپینین کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ لکھتے وقت انگلش میں یہ لکھیں گے آئی تھنک, یا ان مائی انالیسز, یا واٹ آئی ریکن, یا واٹ آئی انڈرسٹینڈ, یا دس کین بی انڈرسٹوڈ ان دس وے ایز ویل. اس کا مطلب وہ انگریزی لکھتے وقت آپ الفاظ یہ استعمال کریں گے, لیکن آپ کوئی اپنا برانڈ کو برائٹ آئیڈیا باہر سے نہیں لے کے آئیں گے. جو ایکسیپٹیبل چیزیں ہیں اسی کے بارے میں ہی آپ لکھیں. 5 Ws تو سمپل ہے, واٹ, ویئر, وین, وائی, ہاؤ. وہ تو اسٹریٹ جو پوچھا ہے کہ واٹ از دس, تو پھر وہ بتا دینا, ویئر از دس تو وہ بتا دینا, ہاؤ از دس تو ویسے بتا دینا. تو یہ تو سمپل ہے. اینالائز اور کرٹیکلی اینالائز, یہ 2 بڑے انٹرسٹنگ ہیں. لوگ کہتے ہیں جی اینالائز آ گیا ہے تو ہم اینالائز کیسے کریں. لڑکے انالیسس کیسے کرتے ہیں, بچوں سے کہتے ہیں نا جب اینالائز کریں 2 نیشن تھیوری کو, تو وہ کہتے ہیں جی یہ اچھی تھی یا بری تھی. انالیسس گڈ اور بیڈ میں آ جاتا ہے. نارملی اگر آپ سے کہنا کہ فلاں چیز کو تجزیہ کریں تو آپ کہتے ہیں جی یہ اس میں اچھی چیز ہے, یہ اس میں بری چیز ہے. انالیسس یہ نہیں ہوتا. انالیسس کے ٹولز ہوتے ہیں. اگر آپ کو سوال میں وہ کہہ چکا ہوا ہے کہ اینالائز, تو آپ نے یہ 3 قسم کے ٹولز استعمال کرنے ہیں, لکھ لیں. نمبر 1 ٹول جس کو ہم کہتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں SWOT انالیسس. جس نے MBA کیا ہوا ہے ان کو پتہ ہوگا, انجینئرس کو شاید نہ پتہ ہو, ڈاکٹرس کو نہ پتہ ہو. SWOT انالیسس کیا ہے؟ SWOT SWOT, اسٹرینتھس, ویکنیسز, O سے اپرچونیٹیز اور T سے تھریٹس. اسٹرینتھس کا مطلب ہے کہ پریزنٹلی کیا اسٹرینتھس ہیں, ویکنیسز پریزنٹلی, اپرچونیٹیز کا مطلب ہے کہ فیوچر میں کیا اچھی چیزیں ہیں, اور تھریٹس یہ ہے کہ فیوچر میں کیا بری چیزیں ہیں. تو یہ پہلا طریقہ کار ہے. اگر وہ سوال میں کہہ رہا ہے انالیسس کریں تو آپ SWOT انالیسس کے تھرو کر سکتے ہیں. کوئی بھی ایسی چیز جو ایٹ پریزنٹ جس کا انالیسس مانگا ہے, وہ کہتا ہے جی SWOT انالیسس کریں, تو آپ
فار ایگزامپل کہتے ہیں SWOT انالیسس کریں پاکستان کی ہیلتھ پالیسی کا, تو آپ اس کی اسٹرینتھس بتائیں گے, ویکنیسز بتائیں گے, اپرچونیٹیز بتائیں گے اور تھریٹس بتائیں گے, اور آپ یہ علیحدہ علیحدہ ہیڈنگز دے کے بھی بتائیں گے. پاکستان افیئرس کے پیپر کے اندر ہیڈنگز امپورٹنٹ ہیں, اچھی لکھائی بہت امپورٹنٹ ہے. کھلا کھلا لکھیں, اسٹریٹ لکھیں, ہیڈنگ ضرور دیں, ہیڈنگس کے اوپر جگہ چھوڑیں, نیچے جگہ چھوڑیں. پیپر لکھتے وقت سائڈوں پر ضرور دیں تاکہ پیپر آپ کا نیٹ درمیان میں آئے, پڑھنے میں اس کو اچھا لگے. آگے آ جاتے ہیں. یہ ہو گیا آپ کا انالیسس کا ایک ٹول. دوسرا ٹول ہے, اس کا نام ہے پیسٹ انالیسس. پیسٹ سے کیا بنتا ہے؟ پولیٹیکل, اکنامک, سوشولوجیکل اور ٹیکنالوجیکل کا مطلب ہے کہ لیگل انالیسز. آپ ٹیکنالوجی پاکستان افیئر میں لا کی ٹرمز میں آتی ہے, تو آپ اگر آپ سے وہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کی انالیسز پوچھتا ہے تو آپ SWOT انالیسز بھی کر سکتے ہیں, پولیٹیکل پیسٹ انالیسز بھی کر سکتے ہیں. یہ دو طریقے ہوتے ہیں. تو آپ اس کا پولیٹیکل ڈائمینشنز کے بارے میں لکھیں, پھر اکنامک کے بارے میں لکھیں, سوشولوجیکل کے بارے میں لکھیں, لیگل کے بارے میں لکھیں. امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہوگی, بہت زیادہ بورنگ نہیں ہو رہا ہوگا. آپ کسی بھی ٹائم مجھے چپ کرا سکتے ہیں. یو ہیو دیٹ پاور ٹو اسٹاپ می اینی ٹائم. تو پیسٹ انالیسز ہو گیا, SWOT انالیسز ہو گئے, یہ دونوں لکھیں. جب آپ کو ہم کویشچن پیپر دیں گے, آپ سے آنسرز اس میں لکھوائیں گے, تو آپ نے یہ دونوں لکھ کے دینے ہیں. دونوں کر کے آپ ہمیں دیں گے تاکہ ہم چیک کر سکیں. تیسرا انالیسز ہے جس کو ہم کہتے ہیں سسٹمیٹک انالیسز, یا سسٹمک انالیسز بھی کہتے ہیں اس کو کچھ, کہ آپ پورے سسٹم کا انالیسز کریں. وہ آپ سے پوچھتے ہیں جی پاکستان کی ایجوکیشن سیکٹر کو انالائز کریں, تو اس کا SWOT انالیسس تو نہیں ہوگا نا, تھریٹس کیا ہیں یا ویکنیسز کیا ہیں, ایجوکیشن سیکٹر تو اچھا ہی ہونا چاہیے. تو آپ اس کا سسٹمیٹک انالیسس کر سکتے ہیں. سسٹمیٹک انالیسس یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو ایز اے سسٹم دیکھیں اور اس کے حصے بنائیں کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم جو ہے سیکٹر ہے, اس کے حصے کتنے ہیں. تو اگر آپ اس اینگل سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یار اس کے ایک پرائمری ایجوکیشن سیٹ اپ ہے, ایک اسپیشل ایجوکیشن ہے, ایک ایوننگ ایجوکیشن ہے, ایک آرمی ایجوکیشن ہے, ایک ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے, ایک سیکنڈری ایجوکیشن ہے, ایک ہائر ایجوکیشن ہے, ایک مدرسہ ایجوکیشن ہے, ایک پرائیویٹ اسکول کی ایجوکیشن ہے. پھر پرائیویٹ اسکول میں بھی اچھے اسکولز ہیں ریکگنائزڈ, اور جعلی اسکولز بھی ہیں. وہ میرے پاس ایک لڑکا آیا, میں DC تھا, وہ کہتا ہے سر مجھے جاب چاہیے. تو میں نے کہا یار آپ کہاں سے پڑھے ہیں؟ کہتے ہیں سر میں MIT سے پڑھا ہوں. میں نے کہا یار تم MIT سے پڑھے ہو اور تمہیں جاب نہیں مل رہی؟ کہتے سر میں مارگلا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے پڑھا ہوں. تو اب مارگلا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی مجھے نہیں پتا وہ آئی ہوپ ابھی اچھی ہوگی یا نہیں تھی. یا اسی طرح وہ G10 میں ایک اسکول تھا, اس کا نام تھا آکسفورڈ اسکول, آکسفورڈ کڈ اسکول. تو وہاں سے بچہ پڑھ کے اگر کہے کہ میں آکسفورڈ اسکول سے ہوں, تو وہ اچھے پرائیویٹ اسکولز بھی ہیں اور برے پرائیویٹ اسکولز بھی ہیں. تو یہ پورا ایجوکیشن سیکٹر ہے جس کو آپ انالیسس کریں گے اس کے سسٹمز کے لحاظ سے. ٹھیک ہو گیا جی. اب ہم آتے ہیں آپ کا کرٹیکل انالیسس کیا ہوتا ہے. یہ ایک بڑا وہ ہے عجیب سا مسئلہ ہے. کوئی آواز میں آپ کو مسئلہ نہ ہو گیا ہو کیونکہ میں آگے پیچھے ہو رہا ہوں. کرٹیکل انالیسس جو ہے نا, لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم کرٹیسزم کریں. بالکل نہیں, غلط. کرٹیکل انالیسس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کرٹیکل ایلیمنٹ ہے, جو موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, جس کے بغیر یہ ہوتا ہی نہ, جو بھی کانسیپٹ آپ سے پوچھا جا رہا ہے. فار ایگزامپل اگر وہ پوچھتے ہیں critically analyze the role of Sufis in the evolution of Muslim society in India. اب اگر وہی آپ سے سوال پوچھتے ہیں تو بچے کہتے ہیں جی اس کا مطلب ہے کہ کرٹیکل انالیسس, تو آپ وہ کرٹیسزم شروع کر دیتے ہیں کہ جی صوفیہ جو ہیں ان کی شرائنس کے اوپر فلاں ہوتا ہے, جی وہاں پہ ڈرگس چلتے ہیں, جی یہ ہے سوشل پرابلمز ہیں, جی یہ شرک ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. اور بھائی وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ سوال یہ ہے کہ مسلم صوفیز کی بڑی امپورٹنٹ رول ہے ایولیوشن میں, اور آپ کرٹیکل جو ایلیمنٹ ہے اس کا انالیسس کریں. تو آپ یہی کہیں گے کہ بھائی اگر یہ نہ ہوتے تو اسلام نہ پھیلتا. اسلام طاقت کے زور یا سوڈ کے زور پہ نہیں پھیلا, وہ مسلمان اولیاء اور صوفیاء تھے جنہوں نے تبلیغ کر کے اسلام پھیلایا, اور ان کی کیا پریکٹسز تھی, ان کے کیا صوفی آرڈرز تھے, وہ سارے آپ پھر اس میں لکھتے ہیں. تو کرٹیکل کا مطلب یہ ہے کہ سم تھنگ جیسے ہارٹ از کرٹیکل فار یور لائف. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہارٹ پہ آپ تنقید شروع کر دیں کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے, آخر اس مرض کی دعا کیا ہے, یہ نہیں ہے, بلکہ اس کی امپورٹنس کو آپ انالائز کریں. اس طرح جب اگر وہ آپ سے آ جائے نا ایگزامن اور ایویلویٹ, یہ آگے ہیں, آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یار یہ ٹائم اس پہ زیادہ لگا رہے ہیں, لیکن یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں. اگر سوال وہ پوچھتے ہیں ایگزامن کریں یا ایویلویٹ کریں, تو وہ اکثر کسی پالیسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو ایگزامن کریں یا ایویلویٹ کریں.
تو آپ نے ایگزامن یا ایویلویشن کے بعد اپنا فیصلہ سنانا ہے کہ اس میں کیا اچھے پوائنٹس ہیں, کیا پروز ہیں اور کیا اس کے کونز ہیں. تو اف یو آر مسنگ پروز اینڈ کونز یو ول لوز اٹ. ایگزامن کا ورڈ آ گیا تو آپ نے امتحان لینا ہے اس چیز کا. ایگزامن دا یو ٹرن میڈ بائی پاکستان آفٹر 2001 اٹیکس. تو آپ پھر اس میں بتائیں کہ یہ پالیسی ٹھیک تھی, یہ پالیسی ٹھیک نہیں تھی, وغیرہ وغیرہ. اس طرح ایویلویشن کا بھی مطلب ہے کہ آپ بتائیں کہ اس میں ویلیو سے نکلا ایویلویٹ. اور پھر ان دی اینڈ کمپیئر, کنٹراسٹ, ڈسٹنگوش, ڈفرینشیٹ. یہ تو سیدھے سی چیزیں ہیں, یہ آپ سیدھے ہی اسی طرح ہی لکھیں گے. اچھا جی, تو ہمارا جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے وے فارورڈ کا. وے فارورڈ بھی جب آپ سے کہا جاتا ہے تو لوگ ہوائی فیوچر کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب وے فارورڈ کہا گیا ہے تو آپ بتائیں گے کہ کیا پرابلمز ہیں اور ان کا آپ سلوشنز کیا دے رہے ہیں. اور وہ پرابلمز اور سلوشنز بڑے ویل ریسرچڈ ہونے چاہیے, ہوائی نہیں ہونے چاہیے. وہ سوال آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ جی بتائیں جی پاکستان میں پاورٹی کیوں ہے, تو آپ کہتے ہیں کیونکہ حکومت فنڈ کھا جاتی ہے. اور بھائی حکومت فنڈ نہیں کھا رہی, حکومت کے پاس پیسے ہیں ہی نہیں ہیں. ہمارے ٹیکسیشن کے مسئلے ہیں. ٹیکسیشن کیوں نہیں ہے زیادہ؟ کیونکہ ہمارے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ بلیک اکانومی میں چل رہا ہے, وہ پرائیویٹائز نہیں ہو رہا, اس کے اوپر بہت خرچہ کرنا پڑتا ہے. دنیا کے اندر ٹیکس کلیکشن کے اوپر 4% لگایا جاتا ہے, پاکستان میں لیس دین 1% ہے. تو یہ اسٹیٹس کے ساتھ پرابلمز آئیڈینٹیفائی کرنی ہے, ریسرچ کر کے پراپر, خود دماغ سے نہیں بیٹھ کے بنانی جو ٹی وی پہ آپ کو اینکرز بتاتے ہیں کہ جی پاکستان کا یہ مسئلہ ہے, پاکستان کا وہ مسئلہ ہے. یا نائی کی دکان پہ بال کٹواتے وقت تو آپ کو بتاتا ہے جی یہ مسئلہ ہے, جی صفائی کا مسئلہ ہے. وہ ویل تھاٹ آؤٹ. کیوں صفائی کا مسئلہ ہے یار؟ کیوں نہیں بنتے ہمارے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے سسٹمز؟ کیوں ڈمپنگ سائٹ کے مسئلے ہیں؟ وہ آپ جب غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صرف ایک ڈی سی بیچارے کا قصور نہیں ہے, سیوک ویلیوز کا مسئلہ ہے, فنڈز کا مسئلہ ہے. جہاں پر بھی ڈمپنگ سائٹ بنائی جاتی ہے وہ پورے علاقے کو شور مچ جاتا ہے, اور پاکستان میں جگہ کم ہے, تو بہت سارے ایشوز ہیں. تو پھر یہ آپ کا وے فارورڈ اینڈ سلوشنس. تو بھائی یہ تو ابھی ہم نے 30 منٹس میں آپ کو صرف یہ بتایا ہے, کچھ بھی نہیں بتایا ابھی تک. ابھی تو ہم بس جنرل گپ شپ کر رہے ہیں, ابھی تو ہم پتہ ہی نہیں ہے ہمیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. ابھی تو ہم صرف آپ کو بتا رہے ہیں کہ CSS کا پیپر کے کیا سسٹم ہے.